السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک۔ اچھا ناظرین، آپ لوگوں کے ساتھ حقیقی آزادی مارچ جو کہ آج 25 مئی کو جاری و ساری ہے، اور مختلف قافلے، مختلف جو پاکستانی عوام ہیں وہ عمران خان کے کال پہ گھروں سے باہر نکلے ہیں، اور وہ قافلوں کی صورت میں اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کرتا جاؤں کہ لاہور سے اسپیشلی میں خود چشمدید گواہ، کیونکہ لاہور کے قافلے کے ساتھ میں بھی ہوں، تو اس کوریج کے لیے تو اس قافلے پہ جتنے بھی لاٹھی چارج، جتنے بھی شیلنگ، جتنے بھی تشدد، اور جتنا بھی اس کا مذمت کرے وہ کم ہے۔ یعنی لفاظی مذمت واقعی یہ کچھ بھی نہیں ہے اس قسم کے تشدد کے۔ یہ صرف اور صرف غنڈہ گردی جو ہے نا، اور پولیس ہی کی غنڈہ گردی، یعنی پولیس کو ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حکومتی مشینری، تو حکومتی مشینری تو آپ لوگ خود استعمال کر رہے ہیں۔ یہ پی ایم ایل این کے جو کرپٹ، غنڈہ گرد اور امپورٹڈ حکومت ہے، جو کہ اس وقت ابھی سیٹنگ کوئی بھی وزیر اعلیٰ، انیمیز خاص کر، خیر ہم تو کہتے ہیں کہ پنجاب بغیر وزیر اعلیٰ کے پچھلے ایک مہینے تقریباً 7 ہفتوں سے، لیکن ابھی چند دن پہلے، 4-6 دن پہلے، ہفتہ پہلے، جو کہ حمزہ شہباز کو جو منحرف اراکین کے خلاف ایک کورٹ سے آرڈر آیا ہوا ہے، اس آرڈر کے مطابق حمزہ شہباز بھی اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پنجاب کی پولیس کو آرڈر اور حکم دیا جا رہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز، اس کا سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس خاتے میں وزیر اعظم کو اور حمزہ شہباز کو، رانا ثناء اللہ کو، ان کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کرے، یہ کرے، وہ کرے، اور عوام پہ تشدد کرے۔ یہ ساری باتیں قابل مذمت تو خیر ابھی لفظ چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ زیادتی اور ظلم اور جبر کا ایک عالم ہے۔ اچھا، نہتے عوام ہے پی ٹی آئی کے قافلے میں، حقیقت میں پرامن حالت میں اور پرامن ایک قافلے کی صورت میں روا دوا ہیں، لیکن اس کو جگہ جگہ پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اداروں کے لوگوں اور اداروں کے سامنے، خاص کر پولیس کے سامنے، وہاں پہ ان کی اپنے مزاحمت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، پھر وہ بھی اگر حرکت میں آئیں گے، وہ بھی کچھ کریں گے، تو پھر یہی حکومت ان کے اوپر اور قسم کے الزامات لگانا شروع کریں گے، کیونکہ ان کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حیا نہیں۔ بہرحال یہ کہ یہ قافلہ یاسمین راشد اور عماد اظہر کے رہنمائی میں، ان کی قیادت میں لاہور سے روا دوا ہے۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تقریباً ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے، کیونکہ میں اس وقت قافلے میں تھا، تو 1 گھنٹے پہلے کی آپ کو حالت بتا رہا ہوں کہ وہاں جب یہ ایوان عدل، جو کہ ڈی سی آفس لاہور کے ساتھ ہی قریبی ہے، وہاں سے جب یہ گزرتے ہوئے داتا دربار کی طرف، ڈی سی آفس کی طرف، یعنی آزادی چوک کی طرف جانے لگے، تو اس وقت وہاں پہ ایک جھڑپ ہوئی پولیس کے ساتھ، اور پولیس والوں نے لاٹھی چارج اور شیلنگ مختلف قسم کے، یعنی مختلف جگہوں سے، مختلف پوائنٹ سے اپنے پوائنٹس پکڑ کے وہاں سے آنسو گیس شیلنگ بھی کیے، اور ساتھ ہی لاٹھی چارج بھی کیے، اور پکڑ دکڑ بھی کیے۔ ان لوگوں کو ہراساں، لوگوں کو پریزنر وین میں ڈال کے بہت سارے گرفتاریاں بھی کیے۔ چونکہ یاسمین راشد اس وقت اپنے گاڑی میں جا رہی تھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ، اور ساتھ 2-3 اور لیڈیز بھی بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بھی بہت بدتمیزی ہوئی ہے، اور ان کے ڈرائیور کو پکڑ لیا، ان کے ڈرائیور کو اس کو پریزنر وین میں ڈال دیا، اور ساتھ ہی راشد یاسمین جب ڈرائیور سیٹ پہ آنے لگی تو اس کے بھی ہاتھ مروڑ دیا، ان کے ساتھ بھی یوں سمجھے کہ بدتمیزی کر دی، ایک عورت ہونے کے ناطے، پھر ایک سینئر سٹیزن کے ناطے، کیونکہ وہ بیچارے ایک تو وہ ہے لیڈی ہے، ایک کینسر کی مریض ہے، اور ایک سینئر سٹیزن ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے حرکتیں، اس طرح کے بیہیویئر، یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کوئی جمہوری اور یوں سمجھے کہ ہمارے جیسے مہذب معاشرے کا کم سے کم مثال نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ پی ایم ایل این کے ایک روایتی انداز ہے، ان کے اصل میں روش رہی ہے، اب نہیں پچھلے بھی، اب بہت سارے ان کے ایسے کچھ مزاحمت اور اس قسم کی کوئی زیادتی و تشدد آپ دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر آپ کو مثالیں ملیں گی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ ساتھ نقاب پوش
کچھ سویلین بھی ہے جو ان کے پرانے انداز میں گلو بٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ پولیس کے ساتھ مل کے اٹیک کرتے عوام پہ. یہ بھی پاکستانی عوام ہے، یہ کوئی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، یہ کوئی بھارت کی پولیس نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے پولیس ہے. اور اگر ہمارے اپنے پولیس اپنے عوام کے اوپر اس قسم کے کرتے تو پھر اس پولیس اور اس قسم کے اداروں کے لیے عوام کی محبت کہاں سے کس طرح پیدا ہوگی؟ سمجھ سے باہر ہے. سول وار کی طرف ایک قسم کے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ سول وار کی طرف بات چلی جائے. اینی اس پہ بعد میں بات کریں گے، قبل از وقت ہے. لیکن ابھی اس وقت جب ایوان عدل سے قافلہ گزرتے ہوئے وہاں پہ ایوان عدل سے اور وہاں پہ وکلاء کے ایک قافلہ اس نے بھی شمولیت کی ہے اس قافلے میں. کس قافلے میں؟ جو یاسمین راشد کی قافلہ روا دواتی تو اس میں شمولیت کی. تو ان کے وکلاء کے اوپر بھی تشدد کیے، وکلاء کے اوپر بھی لاٹھی چارج کیے، ان کو بھی زخمی کیا گیا ہے. اور اس وکلاء کو لیڈ کرنے والے ایک ایڈوکیٹ زبیر نیازی صاحب تھے، ان کو بھی زد و کوب کیا اور ان کو بھی لاٹھی چارج ان کے اوپر کر کے ان کو زخمی کر دیا گیا. ان کو پکڑ کے اور پریزنر وین میں ڈال دیا گیا، حراست میں لے لیا گیا. جب حراست میں لے لیا گیا تو وکلاء اس میں تیش میں آ کے مشتعل ہو کے انہوں نے واپس ان کو اپنے زبیر نیازی صاحب کو واپس سے چھڑوانے کے چکر میں وہاں پہ اچھی خاصی ہاتھاپائی ایک جھڑپ ہو گئی پولیس کے ساتھ، وکلاء کی اور پولیس کی. اور آخرکار زبیر نیازی صاحب کو زبردستی ان سے چھڑوا کے اور قافلے میں دوبارہ شامل ہو گئے. اور وہاں سے جھڑپ ختم ہو کے پھر اماد اظہر صاحب جو نا وہاں پہ جو کہ نیازی اڈے سے ان کی طرف سے اپنا ایک قافلہ روانہ ہوا ہے، وہ ایک الگ قافلہ ہے. ان دونوں قافلے نے ملنا ہے شاہدرہ انٹرچینج پہ. تو اس وقت اس کے قافلے میں جو رکاوٹیں جو مزاحمت ہے ان کو کرنی پڑی ہے. وہ ایک الگ حکومت کی، امپورٹڈ حکومت کی جو وہاں پہ مختلف قسم کے غنڈہ گردی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن سارے ایک ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، وہ نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. اور سارے ریکارڈ پہ موجود ہے تمام ٹی وی چینل پہ اور تمام سوشل میڈیا چینلز پہ. سوری. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ وہاں پہ اس کے کشمیر سے اور میر پور خاص سے اس علاقے کے قافلے کو لیڈ کر رہے. وہاں سے ان کو مختلف مزاحمتوں کا سامنا ہے اور وہ ویڈیو لنک پہ اور ویڈیو اس پہ پیغام پہ مختلف چینل پہ انٹرویو دے رہے ہیں اور اس جگہ سے جو بھی مشکلات ہیں اس کے حوالے سے وہ معلومات دے رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو عمران خان، چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، وہ ولی انٹرچینج جو کہ صوابی کے قریب سننے میں آیا کہ وہاں پہ پہنچ چکے اور وہاں سے ہیلی کاپٹر سے اتر کے عوام نے بہت پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا اور اس کو کیا اس کو اپنے قیادت کی اس میں صورت میں جو ٹرک بنایا گیا ہے عمر ایوب صاحب نے، تو جو کہ ایکس وزیر توانائی ہے، ان کی بنائے ہوئے اس ٹرک میں، اس کنٹینر میں ان کو بٹھا دیا گیا ہے اور ساتھ ہی وہ لیڈ کرتے ہوئے وہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن سپریم کورٹ میں بھی آلریڈی فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری صاحب نے، جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہے، انہوں نے کیا انہوں نے بھی وہاں پہ درخواست دائر کی تھی کہ یہ رکاوٹیں اور ایک آئینی اور جمہوری حق ہے اس کے پی ٹی آئی کے یا عوام کے، وہ احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو رکاوٹیں اس حوالے سے اور جو پکڑ دکڑ اور جو چادر و چار دیواری کے تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے درخواست دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں. تو اعجاز الحسن صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور باقی جتنا بھی بینچ میں لوگ جتنے بھی جسٹس موجود تھے، انہوں نے اس کے خلاف یہ آرڈر جاری کر دیا گیا کہ حکومت کو ٹریفک کو رواں دوا ہونا چاہیے اور رکھنا چاہیے اور اس قسم کے خلل دور کیا جائیں اور پکڑ دکڑ ختم کیا جائے، لوگوں کو چھوڑ دیا جائیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان کو پی ٹی آئی کو اس جلسے کے لیے ان کی آئینی اور جمہوری حق ہے، حکومت آنے جانے والی چیز ہے، لیکن ملک کو بند نہ کیا جائے. ملک کو مینس کے مختلف رول. عمران خان کا جلسے جو سب سے اہم بات ہے، عمران خان جیسی جو اپنے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، اس جیسے شخصیت کے، اس جیسے لیڈر کے اس میں جو رہنمائی میں اور قیادت میں
وہاں کے پی کے سے جو سب سے بڑا جلسہ، جو سب سے بڑا قافلہ جسے کہہ سکتے ہیں جلسے کی صورت میں، وہ وہاں سے روا دوائیں، اور وہ عمران خان ہیلی کاپٹر میں تھوڑی دیر پہلے ولی انٹرچینج جو صوابی کے قریب ہے وہاں پہنچ چکے، اور وہاں سے اپنے جو ان کے لیے باقاعدہ اپنے ایک وہ بنایا گیا ہے کنٹینر، اور ایک ٹرک تیار کیا گیا ہے، اس ٹرک میں بٹھا دیا گیا ہے کنٹینر لانے کے لیے۔ مخصوص قسم کے اقدامات پی ٹی آئی نے بھی کیے ہیں۔ عمران خان کا پھر اپیل، روانگی سے پہلے انہوں نے جو ایک ویڈیو پیغام دیا گیا ہے اپنے پاکستانیوں کو کہ ایز سون ایز پاسبل آپ لوگ اسلام آباد پہنچے، اور ہم کشمیر ہائی وے پہ وہاں پہ ملاقات کریں گے، وہاں پہ ملیں گے۔ بہرحال یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے حکومت کی طرف سے۔ واقعی اس وقت تک ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو نوٹ کر رہے ہیں، ہم جو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ حکومت کی طرف سے ایک غنڈہ گردی، ایک بدماشی اور نہتے اور پرامن قافلوں کے اوپر ایک واقعی تشدد، لاٹھی چارج اور شیلنگ کی اور مختلف رکاوٹوں کی صورت میں ایک زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے۔ بہرحال اس قسم کی چیزیں اپنے عوام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے عوام ہے، بے شک وہ احتجاج میں، لیکن اپنا احتجاج تو ریکارڈ کر سکتی ہے، یہ بھی عوام ہے، ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے جب تک یہ کوئی ایسے حرکت نہ کرے جس میں ادارے حرکت میں آ جائے، اور ادارہ جس کے بدلے میں ادارے جو ہے نا وہ پھر پولیس یا مختلف فورسز جو ہے وہ استعمال کرے۔ اس سے پہلے اب تک کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے، پی ٹی آئی کے قافلوں کی طرف سے، لیکن حکومت کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے غنڈہ گردی بالکل پیک پر ہے۔ لوگوں کے ساتھ واقعی بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور کی جا رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے اس ویڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔